ہاں یہ سب ہوتے ہیں، یہ 4 نقلی ہیں، 1 اصلی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمدا الذي كان عليا في الدرجات وفاتما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع أهوال ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة صلوات ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يعطيكم كفلين من رحمة ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات. من علينا ربنا إذ بعث محمدا، من علينا ربنا إذ بعث محمدا، أيده بأيده أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اموی دور خلافت کے پرستار جو ہیں، اموی دور خلافت کے پرستار جو ہیں، نیئر صاحب، اموی دور خلافت کے پرستار جو ہیں، ان کی رگ رگ میں وہی خون حرام آج بھی ہے. اموی دور خلافت کے پرستار جو ہیں، ان کی رگ رگ میں وہی خون حرام آج بھی ہے. جن کو دنیا نے بنایا، جن کو دنیا نے بنایا، جن کو دنیا نے بنایا وہ بنے اور مٹے. جن کو دی حق نے امامت وہ امام آج بھی ہے. جن کو دی حق نے امامت وہ امام آج بھی ہے. اور اسی سرزمین سے کسی نے کہا، غالباً بلال کاظمی صاحب نے کہا ہے کہ درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ. عزیزان محترم، میری پوری ترجمانی میرے بھائی نیئر صاحب نے پیش کر دی آپ کے سامنے.
آپ میرے عمامے کا رنگ دیکھ کر، میری داڑھی، میرے حلیے سے متعجب نہ ہوں. ہم اور آپ، بتا دیا آپ نے، کوئی الگ نہیں ہے. یہ رنگ بھی ایرانی رنگ ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ علماء جو سعادات کی پہچان کے لیے سیاہ عمامہ لگاتے ہیں اور جو سعادات نہیں ہے وہ سفید لگاتے ہیں، یہ دونوں رنگ بھی سنت ہیں، مگر یہ رنگ بھی امام رضا علیہ السلام کے ہاں سے ملا ہے. جو خادم کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وقت کے سلطان ہیں. میں منہ پر تعریف نہیں کر رہا ہوں، ابھی بتاؤں گا کہ امام رضا علیہ السلام کے خادم کا مرتبہ کیا ہے، امام رضا علیہ السلام کا خادم کیا ہوتا ہے. مگر میں اپنی بات کو یہاں سے ابتدا کروں قرآن کی اس آیت کا جس کو میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. یہ آیت کریمہ سورہ الحدید مبارکہ کی ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. سب نے یہی ترجمہ کیا ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اتنا ڈرایا ہے مولویوں نے. ان علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں جو نیابت اہل بیت کر رہے ہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، نماز پڑھو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے راستے میں چلو، اللہ سے ڈرو، یہ ڈرا ڈرا کر آج مسلمان نوجوان کو مسجد سے دور کر دیے ہیں. ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، اللہ کوئی ڈرنے کی ذات ایسی نہیں ہے جیسے یہ ڈروا رہے ہیں. ڈرنا اس معنی میں ہے جیسے آپ اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ماں باپ ناراض ہو جائیں. آپ اپنے استاد سے ڈرتے ہیں کہ کوئی کام ایسا نہ کریں کہ استاد ناراض ہو جائے. اس معنی میں اللہ فرما رہا ہے اتقوا اللہ، کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ اللہ ناراض ہو جائے. اب اللہ ناراض ہوگا کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے یہ کیسے فیصلہ کریں گے ہم؟ اس کے لیے آج امام حرم سے لے کر دیہات کی مسجد کا بھی خطیب جمعہ کی نماز میں خطبہ دیتا ہے. اور اہل سنت میں یہ ضروری ہے کہ خطبہ ثانیہ میں تمام خلفاء کے نام لیے جائیں جو راشدین ہیں. تو آخر میں میں یہ نہیں بتانا چاہتا، بات جو کر رہا ہوں کہ ہر ایک کے نام کے ساتھ ہر امام چاہے کعبے کا ہو چاہے کہیں کا ہو کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ، رضی اللہ، رضی اللہ، فلاں رضی اللہ، فلاں رضی اللہ، فلاں رضی اللہ. ایک نام آتا ہے جو ہر ایک کہتا ہے کرم اللہ وجہ. کیوں؟ ان کے لیے رضا کی دعا نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ نے اپنی رضا کا چہرہ ان کو بنایا ہے. اللہ کی ذات کا مظہر ہے مولا کائنات، اللہ کی ذات کا مظہر ہے. اللہ راضی ہے یا نہیں؟ علی کو دیکھو، اگر علی راضی ہے تو اللہ راضی ہے. اگر یہ ناراض ہیں تو خدا ناراض ہے، اور جس سے خدا ناراض ہے پوری دنیا قیامت تک اس کے لیے دعا کرتی رہے رضی اللہ، رضی اللہ. اللہ راضی نہیں ہوگا. اب جا کے آپ کا کام ہے کہ کتابیں کھولے اپنی صحیح کو دیکھیں کہ اس میں سیدہ کس سے ناراض ہیں، علی کس سے ناراض ہیں، حسن کس سے ناراض ہیں، حسین کس سے ناراض ہیں. اس لیے اتقوا اللہ، کس سے اللہ مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو. ایمان والا خود پروردگار کہہ رہا ہے، پھر اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ وآمنوا برسولہ، اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. علماء کرام بھی یہاں موجود ہیں. ایمان والا ہوتا کون ہے؟ جو اللہ کی توحید کا بھی اقرار کرے، رسول کی رسالت کا بھی اقرار کرے، قیامت کو بھی مانے، جتنے اصول دین ہیں ان کو مانتا ہو.
تو اصول دین میں رسالت آ گئی. پھر اللہ نے دوبارہ اس آیت میں کیوں فرمایا وآمنوا برسولہ، میرے رسول پر ایمان لاؤ. ایمان والا رسول کو مانتا ہے تو ایمان والا ہے. مگر جب اہل بیت سے پوچھا گیا، یہ دنیا والے اس عقدہ کو نہ کھول سکے. اہل بیت فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہاں پہ دوبارہ وآمنوا برسولہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس معنی میں اپنے حبیب کو منوانا چاہتا تھا کہ جن پاکیزگیوں کے ساتھ، جن رفعتوں کے ساتھ، جن عظمتوں کے ساتھ میں نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے درمیان یا علی یا علی اتنی اہم جگہ پر، اتنی مقدس جگہ پر، اور لکھنؤ کی سرزمین کے باشندے ایسے یا علی کہیں گے تو میں کیا کہوں گا؟ یا علی، یہ یا علی ایک مرتبہ کہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں صرف نعرے کا جواب دے رہے ہیں؟ یہ اپنی محفل یا مجلس کی رسم ادا کر رہے ہیں؟ نہیں. تمام علماء سے پوچھئے کہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک ختم قرآن کا ثواب ہے. سورہ اخلاص 3 مرتبہ ایک ختم قرآن کا ثواب. مگر آؤ خانقاہ کا جو نظام ہے، خواجہ معین الدین چشتی ثم اجمیری علیہ الرحمت رضوان فرماتے ہیں یہ یا علی ہم جو کہتے ہیں بیوقوف نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، خود علی نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ پورے قرآن میں جو ہے وہ سورہ الحمد میں، آپ سب جانتے ہیں، جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کے با میں ہے، جو بسم اللہ کے با میں ہے وہ بسم اللہ کے با کے نیچے جو نقطہ ہے اس کے بارے میں میرے مولا کائنات فرماتے انا نقطہ تحت البا، وہ بے کے نیچے جو نقطہ ہے میں ہوں. اب جب تم نے اس نقطے کا ذکر کیا پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. ایک مرتبہ یا علی کہو، پورے ختم قرآن کا ثواب. نقطہ آپ نہیں سمجھے، یہ نقطہ آپ نقشہ دیکھیں، پوری دنیا کا آپ بات دوسری طرف دیکھو جا رہی ہے. آپ لکھنؤ دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو نقشے میں کیا نظر آئے گا؟ ایک نقطہ ہے. مگر جب آپ لکھنؤ آگے دیکھیں گے تو چھوٹا امام باڑہ بھی ہے، بڑا بھی ہے، اتنا بڑا ریلوے اسٹیشن ہے، ایئرپورٹ ہے، لاکھوں کی آبادی ہے. اب سمجھ میں آیا لکھنؤ آنے کے بعد کہ یہ نقطہ کتنا بڑا ہے. ایسے ہی بسم اللہ کے با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ ظاہر میں تمہیں نقطہ نظر آ رہا ہے، مگر جب اس کو کھولیں گے تو تمام انبیاء اس سے مدد مانگنے والے پاؤ گے. تمام انبیاء اس کی رعایا ہے. تمام کائنات کے بادشاہ کا نام ہے مولا کائنات. یہ ہمارے زبان اردو ہے اس لیے مولا کائنات نہیں کہتے. مولا کائنات اللہ نے ان کو بنایا ہے، اور جو مولا کائنات نہیں مانتا وہ نہ مسلمان ہے نہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. وآمنوا برسولہ، میرے حبیب پر ایمان لاؤ جن عظمتوں کے ساتھ میں نے بھیجا ہے، جن رفعتوں کے ساتھ بھیجا ہے، جن پاکیزگیوں کے ساتھ بھیجا ہے. کیوں کہا اللہ نے؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے فرمایا کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اپنے جیسا بشر سمجھ رہے ہیں، یہ میرے حبیب کو اپنے جیسا کہہ رہے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا وآمنوا برسولہ. عزیزان محترم، دنیا والے کچھ کہیں مگر ہم علی اعلان یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ برتر ہستی ہے تو وہ ہمارے حضور ہیں. تمام آج شیعہ یہ مجمع بھی موجود ہے. کوئی ایک ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ ہم رسول سے افضل علی کو مانتے ہیں؟ کوئی نہیں کہے گا.
یہ الزام، یہ جھوٹی تہمت لگانے والے، یہ دین کے سوداگر اسی طریقے سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہمارے آپ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں۔ عزیزان محترم، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں آج ہی آپریشن کر دوں تاکہ کل کوئی اجماع کر کے سب کے سب کو عادل نہ کہے، سب کے سب کو کلہم عدول نہ کہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ میرے رسول غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں، اس وقت سرکار دو عالم نے ایک پیشن گوئی فرمائی کہ انشاءاللہ ہم روم پر غالب آ جائیں گے۔ جیسے ہی یہ پیشن گوئی کی، اب جو فوج تھی، جو گروہ در گروہ صحابہ چل رہے تھے، 3 ٹکڑیوں میں تھے۔ پیچھے والا گروہ کہتا ہے کہ یہ رسول کا خیال خام ہے کہ ہم روم پر غالب آ جائیں گے۔ جیسے ہی اس نے کہا، ایک با وفا صحابی رسول کی خدمت میں آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ، پیچھے والے یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے فوراً آیت بھیجی، اے میرے حبیب ان کو بلاؤ پاس میں، ان سے پوچھو کیا کہہ رہے تھے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ رسول نے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے تھے؟ تو کہتے ہیں لا تعتذروا، بہانے بنا رہے تھے کہ ہم راستہ طے کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہے تھے تاکہ ہمارا راستہ کٹ جائے، ٹائم پاس کر رہے تھے۔ میرے رسول کی زبان پر آیت کا نزول ہوا۔ رسول اکرم نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو چکے، تم کافر ہو چکے۔ کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، اللہ کا فتویٰ ہے۔ قرآن میں آج بھی آیت موجود ہے۔ ماننا پڑے گا، جو صرف رسول کو دیکھ لیا وہ ایمان والا نہیں، جو رسول کے ساتھ نماز پڑھ لیا وہ ایمان والا نہیں، جو روزے رکھ لیا وہ نماز پڑھنے والا ایمان والا نہیں، جہاد میں بھی جا رہا ہے پھر بھی ایمان والا نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ میرے رسول کی ایک بات پر اس نے شک کیا، ایک پیشین گوئی پر شک کیا۔ اللہ نے فتویٰ دیا لا تعتذروا قد کفرتم، تم کافر ہو چکے بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد۔ تم پتہ چلا کہ جو بھی رسول کی ذات میں شک کرے، جب بھی کرے، جہاں بھی کرے، وہ اسی وقت دار اسلام سے خارج ہو گیا، صحابیت کہاں باقی رہ گئی؟ صلوات پڑھیں بر محمد۔ عزیزان محترم، اس لیے ہم اللہ کے بعد سب سے بزرگ برتر کس کو مانتے ہیں؟ اپنے حضور کو، اور ہمارے حضور سے جس کو نسبت ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں۔ مکے کا احترام کرتے ہیں، ہمارے حضور کا مکہ ہے۔ مدینے کا احترام کرتے ہیں، ہمارے رسول کا شہر ہے۔ اور جو چیز بھی نسبت رکھتی ہے، ہم ازواج مطہرات، ازواج النبی کا احترام کرتے ہیں بہت توجہ سے۔ کیوں؟ کہ ہمارے حضور کی زوجہ ہے۔ اب یہ نہیں دیکھتے کہ کس کی بیٹی ہے، کس کی بہن ہے۔ نہیں، آپ نہیں پہنچے۔ جب مدینے میں ابھی سفیان آیا کہ چلتے چلتے بیٹی سے ملاقات کر لوں، آ کر رسول کی چٹائی پر بیٹھنے لگا، بستر نبوت پر بیٹھنے لگا، تو ام حبیبہ نے چادر کو کھینچ لیا۔ ابو سفیان، یہ رسول کا پاک بستر ہے، تو نجس ہے، تو اس پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ ایسی زوجہ کا ہمیں احترام، لاکھوں درود و سلام ام حبیبہ پر، جب بتائے کہ باپ کا رشتہ اور ہوتا ہے، ایمان کا رشتہ اور ہوتا ہے۔ ہم ہر باوفا صحابی کا احترام کرتے ہیں۔ یہ الزام ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، کون نہیں مانتا؟ مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عرب کا گورا چٹا ہے، چاہے وہ حبش کا کالا بلال کیوں نہ ہو، ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہے۔ جو وفاداری کے ساتھ رہا، رسول کے بعد رسول کے اہل بیت کے ساتھ وفادار رہا، وہ ہے صحابی۔ اور جو ایسا نہ سمجھے وہ ہے آج کا وہابی۔ اب سمجھا تم نے؟ یہ جھگڑا یہ کچھ نیا نہیں ہے، دور رسالت سے چلا آ رہا ہے۔ صحابی الگ ہے، وہابی الگ ہے۔ اب
اس لیے ہم کو کہتے ہیں وہابی. وہاب سے وہابی نہیں ہے. یہ وہابی کے 24 عدد ہیں اور چوہے کے بھی 24 عدد ہیں. جیسے چوہا کترتا ہے آپ کے مال کو، یہ دین کو کترتے ہیں، یہ ایمان کو کترتے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد والا. صحابہ کی عظمت اپنی جگہ، ان کا احترام اپنی جگہ، مکہ کی عظمت اپنی جگہ، مدینہ کا احترام اپنی جگہ، ازواج کا احترام اپنی جگہ. مگر ہم اہل بیت پر اپنا جان و مال قربان کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے قرآن میں کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اہل بیت کی محبت اجر رسالت ہے. اہل بیت سے محبت، ائمہ طاہرین سے محبت، ائمہ معصومین سے محبت اجر رسالت ہے. آج یہ کپڑا میں پہنا ہوں، اگر اس کی قیمت نہ دوں، علماء سے پوچھئے کیا اس پر نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. کوئی جگہ غصب کی ہے، میں وہاں نماز پڑھوں، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. ایک کپڑا اگر غصب کا ہے، نماز نہ ہوگی، عبادت نہ ہوگی. جگہ غصب کی ہے، عبادت نہ ہوگی. ارے اگر تم نے اجر رسالت نہیں دیا تو پورا دین کا دین غصب کر لیا. یہ غصبی دین اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. اس لیے اہل بیت پر جان و مال قربان کرنا یہ اجر رسالت ہے. اور اجر رسالت یہی ہے کہ ان کی خوشی میں خوش ہونا، ان کے غم میں غم منانا. ہم اپنی خوشی کو ان کی خوشی پر قربان کرتے ہیں، اپنے غم کو ان کے غم پر قربان کرتے ہیں. یہی ہے ایمان کی علامت. عزیزان محترم، بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے. آج آپ اور ہم جس جگہ جمع ہیں، نیر بھائی نے کہا غدیر ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی عید ہے، ہمارے ایمان کی عید ہے. اگر غدیر نہ ہوتی تو اسلام 72,000 ٹکڑے میں بٹ جاتا. کیونکہ قرآن کہتا ہے یاد اللہ بھائی، یہ اسی کو پڑھ کے لوگ ہدایت پائیں گے. وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اسی سے گمراہ بھی ہوں گے. مگر رسول نے بولتا قرآن غدیر میں دے کر یہ احسان کیا کہ قرآن کا ترجمہ کوئی اپنے منمانی نہ کرے. جو رسول کے بعد علی بتائیں گے وہی اول امام ہیں، وہی جانشین رسول ہیں. اس لیے کہ یہ کعبے میں آئے تو کعبہ بنا، یہ کعبے میں آئے تو کعبہ بنا. اور ابن حجر مکی کہتے ہیں سوائے کے محرکہ میں جب رسول علی کی فضیلت بیان کرتے تھے تو وہابیوں کو اس وقت بھی برداشت نہیں ہوتا تھا. سورہ مزمل میں اللہ نے کہا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. اے میرے حبیب، جب تو علی کا فضائل بیان کرتا ہے یہ جھٹلاتے ہیں، یہ جھٹلاتے ہیں، یہ تھوڑے سے مال پر غرور و گھمنڈ کرتے ہیں. سنیے، جب رسول نے علی کی فضیلت پر فضیلت بیان کی تو ایک شخص اٹھا، کہتا ہے یا رسول اللہ علی نہ ہوتے تو رسول نے فرمایا لولا علی لما سجد الکعبہ، علی نہ ہوتے تو کعبے کو سجدہ نہ ہوتا. اور کیا ہوتا؟ لولا علی لما عرف القرآن، علی نہ ہوتے تو قرآن کی معرفت نہ ہوتی. لولا علی لما اذا وقعت الواقعہ، علی نہ ہوتے تو قیامت نہ ہوتی، علی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. مگر مولا کائنات کا وہ احسان ہے کہ ہر ظلم کو برداشت کیا، مگر رسول کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا. اور نیر صاحب نے کہا جشن غدیر خانقاہ میں منا رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے. ارے جشن غدیر تو روز ہوتا ہے، محفل سما میں منکند مولا پڑھی جاتی ہے. اب اس سے زیادہ اہم ہے جشن ابو طالب منایا جائے. عام طور سے خانقاہ میں، سب خانقاہ میں جشن غدیر ہوتا ہے. منکند مولا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جشن غدیر ہو رہا ہے. مگر اب ضرورت ہے کہ جشن ابو طالب ہر خانقاہ میں ہو.
اجمیر میں بھی ہو رہا ہے, ابھی کچوچا شریف میں بھی ہونا لگا ہے. ابھی 2 سال میں نے وہ امام ابو طالب بیان کیا, یہ ہمارا حق ہے, مرنے سے مت ڈرو, مرنا تو ایک دن ہے ہی, مگر جو حق ہے وہ بیان کرو. جناب ابو طالب علیہ السلام اسلام کا فاؤنڈیشن ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ اسلام کا فاؤنڈیشن ہے. آج تاج محل اتنے صدیوں سے ہے, اتنا مضبوط عمارت دریا کے کنارے کیوں ہے؟ اس کا فاؤنڈیشن جو ہے, میں انجینئر بھی ہوں, جانتا ہوں, پائل فاؤنڈیشن ہے, اس لیے آج تک قائم ہے. ارے بنو امیہ بنو عباس پوری طاقت لگانے کے بعد اہل بیت کو نہ مٹا سکے تو اس کا فاؤنڈیشن کون ہے؟ اس کا فاؤنڈیشن جناب ابو طالب بیت العرب شیخ بطحہ سید بطحہ جناب عمران علیہ السلام ہے. ہے ابو طالب تیری عظمت تو ہو لاکھوں سلام. لطف جس پر کر دیا اس کا مقدر بن گیا, پرورش جس نے بھی پائی آپ کی آغوش میں, کوئی حیدر بن گیا, کوئی پیمبر بن گیا. وقت کی کمی میں اپنی آخری بات پیش کر رہا ہوں. جو میں نے وعدہ کیا کہ یہ خدام جو بیٹھے ہیں جن سے آپ مسابقہ کر رہے ہیں, یہ وقت کے سلطان ہیں. امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ خواجگان چشت کے سردار, خواجہ معین الدین چشتی کے بھی پیر کے پیر, خواجہ معروف کرخی 40 سال تک امام رضا کے حرم میں جارو کشی کیے ہیں. 40 سال تک وقت کا سب سے بڑا تاجر معروف کرخی, جس وقت امام روزے میں تھے, بصرہ کے لوگ آئے, آ کے کہتے ہیں بصرہ میں سیلاب آ گیا ہے, ہمارا بصرہ تباہ برباد ہو جائے گا. امام سے ہم ملنے آئے ہیں کہ امام دعا کریں کہ ہم اس تباہی سے بچ جائیں. معروف کرخی مسکرائے, کہتے ہیں میرے امام کے پاس ابھی کچھ نبی آئے ہیں, کچھ ملائکہ آئے ہیں, خصوصی میٹنگ ہو رہی ہے, ابھی تم مل نہیں سکتے. اب وہ گھبرا رہے ہیں, پھر ہمارے شہر کا کیا ہوگا؟ معروف کرخی نے کہا یہ میرے پاس نالین امام رضا ہے, اس کو لے جاؤ دریا کے کنارے, اس کے تصدق سے دعا کرنا کہ اللہ اس سے ہم کو بچا لے. لے گئے, دعا کی, اس آفت سے بچ گئے. یہ نالین معروف کے پاس کیسے آئی؟ ایک یہ غریب الغربہ امام ہے. غریب کا مطلب محتاج نہیں, غریب کا مطلب ہے جس کی لوگوں کے پاس معرفت نہ ہو. یہاں غریب کا معنی یہ امام غریب, امام رؤوف. آپ کے پاس ایک غریب آیا, کہتا ہے مولا میں پریشان ہوں, میری بچیوں کی شادی کرنا ہے اور میرے پاس مال و دولت نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام نے کہا یہ میری نالین لے جا, اس کو بیچ اور اپنا کام چلا لے. اب وہ جو غریب امام کا چاہنے والا امام کی نالین کو سر پر رکھ کے لے جا رہا ہے, جاتے جاتے بازار میں پہنچا, معروف کرخی کی نگاہ پڑی, دیکھتے ہی سمجھ گئے یہ میرے مولا کی نالین ہے, یہ میرے مولا کی جوتیاں ہیں. روک کے کہہ دیا یہ تو کہاں سے لایا, کیسے لایا؟ اس نے بتایا تو معروف کرخی نے کہا بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں بیچوں گا. کیا قیمت دو گے؟ اس وقت معروف کرخی کے پاس 100 اونٹ سرخ کھڑے ہوئے تھے, جس کے اوپر انبر و یاقوت سب لگے ہوئے تھے. معروف کرخی نے کہا یہ سب کے سب لے جا, یہ نالین مجھے دے دے. امام کی معرفت کیا, امام کو کون پہچانے گا؟ امام کی نالین کو پہچان لو تو ایمان درست ہو جائے گا. وہ نالین لے کے آئے, امام رضا علیہ السلام نے دیکھا, معروف یہ نالین کہاں سے لی؟ فلاں سے خریدی. کتنے میں خریدی؟ مولا اتنی دولت دیا ہوں کہ اس کی 7 پشت تو بیٹھ کے کھائے گی. 7 پشت. امام نے فرمایا تو نے اس غریب کو لوٹ لیا, تو نے لوٹ لیا, یہ اس کی یہ بھی قیمت نہیں ہے. اور جب بصرہ کے لوگوں کے لیے نالین دی, اب بصرہ کے لوگ اس آفت سے بچ گئے, نالین لے کے آئے تو کچھ تحفہ بھی لے کے آئے. اب ڈائریکٹ امام کے پاس بھیج دیا. امام کے پاس گئے, کہتے ہیں مولا آپ کا احسان, آپ کی جوتیوں کے صدقے میں ہمارا شہر تباہی سے بچ گیا. پھر اس وقت امام مسکراتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے اب معروف کو بلاؤ. اور معروف کرخی سے بس آخری بات کیا فرمایا میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے, اے معروف تو نے ان کو طوفان کی تباہی سے بچنے کے لیے میری نالین دی, یہ چھوٹے چھوٹے کام نہ لیا کرو اس سے.
یہ نالین کی عظمت وہ ہے کہ اگر اس کو تم سر پر رکھ کر کہو گے عرش اعظم کو کہ نیچے آ جا تو عرش اعظم نیچے آ جائے گا. اس دربار کا یہ خدام، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ علماء کرام بھی ہے، نائب رسول بھی ہے، اور اس دربار مقدس کے خدام اہل بیت بھی ہے. ایسا پر نور منظر یہ اللہ کا کرم ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. عزیزان محترم، بس آخری پیغام میرا یہی ہے کہ آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کو مانتے ہو، بہت اچھا ہے. ہم امام رضا علیہ السلام کی عصمت، عظمت، تقدس ہر چیز کے قائل ہیں، مگر صرف زبان سے کہہ دینے سے اس کو ماننا نہیں کہتے. امام نے جو سیرت بیان کی ہے اس پر چلو تاکہ دنیا والے دیکھ کے کہیں کہ یہ رضوی ہے، یہ باقری ہے، یہ حسنی ہے، یہ حسینی ہے، یہ علوی ہے. ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم مولائی ہیں، ہمارا عمل گواہی دے. بس آخر میں دعا کرتا ہوں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر سہے مشکل کشا کے واسطے، کربلا شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کی واسطے. مولا اپنی آخری حجت کا جلد سے جلد ظہور فرما. اللہم صلی اللہ. حضرات، ہمارے جو محترم خدام حضرات تشریف لے آئے ہیں، یہ حرم امام رضا علیہ السلام سے کچھ تبرکات بھی لے کے آئے ہیں، لکھنؤ کے مومنین کی خدمت میں اپنے دست مبارک سے پیش کرنے کے لیے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا وقت آپ دیں، یہاں پہ رکیں تاکہ وہ تبرکات جو مولا کے آستانے کے تبرکات بدست خود اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ پیش کریں گے وہ لے کے جائیں. اور دوسرے مقررین سے بھی گزارش ہے کہ حضرت مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ایک صلوات خاصہ وہاں آستان قدس کا اپنا ایک پروگرام ہے، خراج عقیدت پیش کرنے کا انداز، جب یہ پڑھیں گے تو پھر آپ اس میں توسل کا انداز دیکھیے گا. وہ یہ سب حضرات خود پیش کریں گے، ہمارے خدام حضرات. تو ہم چاہیں گے، اور وہ خود اپنے آپ میں ایک طویل ایک پروگرام ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ اپنے ان مہمانوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا جائے، اور ہمارے مقررین حضرات تھوڑا سا بطور میزبان اپنا بھی وقت اگر مہمان کو دے دیں تو ہم پہ احسانات میں مزید اضافہ ہوگا. حضرات، یہ بڑا اہم پروگرام ہے، اور ہمارے امیر حمزہ صاحب کو ساتھ خون معاف ہے، اس لیے انہوں نے تھوڑی دیر تک تقریر کی. میں ان سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا. ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، میں شعر کا مطلب بھی نہیں جانتا، اور کیوں یاد آیا یہ بھی نہیں جانتا. بس آپ بھی زیادہ نہ جانیے گا، میں شعر پڑھ دے رہا ہوں کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. اچھا ہوا میری طرح آپ بھی زیادہ نہیں سمجھے. حضرات، ایک بڑا اہم مرحلہ تھا. اچھا، تھوڑا سمجھ رہے ہیں میرے خیال سے آپ. اب آپ زیادہ سمجھانے کی نہیں، سمجھ جانے کی بات ہے. نعرہ حیدری. آئیے حضرات، اب میں آپ کی خدمت میں ایک اہم چیز کہ شال پوشی کے ذریعے سے ہمارے ان مہمانان گرامی کا استقبال ہونا تھا، تو میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین آقائی شمیم الحسن صاحب عمید جامعہ جوادیہ سے کہ آیت اللہ ندوی پور کی خدمت میں یہ شال پیش کریں، اور ہماری جو ایک استقبال کی روایت ہے اور ایک شاندار روایت، اس کو ہم اس وقت انجام دیں گے اپنے علماء کرام کے ہاتھوں سے. یہ شال پیش کر کے اپنے مہمانوں کا استقبال کریں گے. اچھا، وہ ابھی شاید شال آ نہیں سکی ہے، تو تھوڑا سا اگر یہ برنامہ تھوڑا اور منظم ہو جاتا تو اور بہتر ہوتا. تو مجھے خود بھی پتہ نہیں کہ اس کے بعد کیا کرنا رہتا ہے. خیر، آئیے، شعرا تو کم سے کم میری فہرست میں ہیں، اور میں اپنے شعرا کے ساتھ
اپنے قبیلے میں یہ سفر کرتا ہوں تو بڑی بڑی لڑائی جیت کے آ جاتا ہوں۔ آئیے شاعری کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہمارے مہمانان گرامی ہیں، 4 مصرے پہلے میں اس شاعر کو پیش کروں گا، آپ کے دلوں کی آواز تھوڑی دیر آئیے منقبت کے اس ماحول میں چلیں، اور میں میر منقبت محترم نایاب اللوری صاحب کو آواز دوں گا۔ امیر طوس جسے اختیار دیتا ہے، امیر طوس جسے اختیار دیتا ہے، وہ تخت و تاج کو ٹھوکر پہ مار دیتا ہے۔ امیر طوس جسے اختیار دیتا ہے، وہ تخت و تاج کو ٹھوکر پہ مار دیتا ہے۔ رضا کو دیکھ کے جادوگروں سے بولی قضا، رضا کو دیکھ کے جادوگروں سے بولی قضا، یہ مردہ شیر کو زندہ شکار دیتا ہے۔ رضا کو دیکھ کے جادوگروں سے بولی قضا، یہ مردہ شیر کو زندہ شکار دیتا ہے۔ حضرات 6 اکتوبر کو شام کو 8 بجے آغا باقر میں ایک مجلس ترہیم کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جسے آیت اللہ عقل الغربی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ سب سے شرکت کی مقدمانہ گزارش ہے۔ اس وقت شہ نشین پہ ہمارے پورے اتر پردیش سے، ریاست سے، ہمارے اس پورے منطقے سے علماء کرام آپ کے استقبال کے لیے موجود ہیں، جن میں عالی جناب شمیع الحسن صاحب قبلہ، کانپور کی سرزمین سے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عارف حسین صاحب، مولانا علمدار حسین صاحب، مولانا فیروز حیدر صاحب، حجت الاسلام مولانا فضل عباس صاحب، حجت الاسلام مولانا حامد حسین صاحب، مولانا زیغم عباس صاحب، مولانا حسین مہدی صاحب، اور ہمارے بہترین اور نمائندہ رسالے کے مدیر مولانا جابر جوراسی صاحب قبلہ، مولانا وزادار صاحب، مولانا غلام حسنین صاحب، مولانا نعیم عباس صاحب، مولانا الحاج شفیق حسین صاحب استاد جامعہ سلطانیہ، اور میرے خود استاد گرامی جناب مولانا شاہ نواز صاحب سلطان الوارث سے، جناب نقی نقوی صاحب، آل نبی صاحب، فیروز عباس صاحب، امیر حسن صاحب، مولانا درالحسن صاحب، مولانا شمشاد صاحب، مولانا ابراہیم صاحب، یہ علماء کرام تشریف لے آئے ہیں آپ کے استقبال کے لیے، لیکن اہل لکھنؤ کی جانب سے ہم اپنے ان علماء کا استقبال کرتے ہیں۔ اور وہیں ہمارے یہاں حسینی چینل کے ذمہ دار حضرات میں جناب رفعت عالم صاحب، سید رضوان حیدر صاحب، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان محترم خادم شبیر صاحب تشریف لے آئے ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کے کلام کو آپ سنیں گے۔ اور اس کے علاوہ گوری خالصہ ہردوئی اور کانپور سے مومنین بسوں کی بسوں میں تشریف لے آئے ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ اور میں گزارش کروں گا شاعر اہل بیت میر منقبت محترم جناب نایاب اللوری صاحب کی خدمت میں وہ تشریف لے آئیں اور منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ آپ اپنے ہر دل عزیز شاعر جناب نایاب اللوری کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں۔ حضرات مطلع حاضر کر رہا ہوں۔ جس کی نظروں میں میرا آٹھواں عمران نہیں، یہ چاہوں گا جس کی نظروں میں میرا آٹھواں عمران نہیں، کلمہ گو ہو کے بھی وہ شخص، بلند آواز میں کلمہ گو ہو کے بھی وہ شخص مسلمان نہیں، جس کی نظروں میں دیکھیں تیرا خالق بھی علی، جد بھی علی، تو
تیرا خالق بھی علی، جد بھی علی، تو بھی علی، وہ ابو جہل ہے جس کو تیرا عرفان نہیں، وہ ابو جہل ہے جس کو تیرا عرفان نہیں، وہ اور یہ شعر خاص طور تیرے گنبد کے اجالے ہیں وہاں تک مولا، تیرے گنبد کے اجالے ہیں وہاں تک مولا، جہاں سورج کے پہنچنے کا بھی امکان نہیں، جہاں سورج اور حضرات ہمارے واسف بھائی کا حکم ہے، میں ایک مطلب چند شعر اور حاضر کرو، ایک بار درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کوئی گھٹا نہیں سکتا قد امام رضا، تو جو چاہتے ہیں کوئی گھٹا نہیں سکتا قد امام رضا، ہے آسمانوں کا دل مشہد امام رضا، ہے آسمانوں کا دل مشہد امام رضا، اور یہ شعر خاص طور سے سرور بھائی شعر دیکھیں، یہ اجالے دیکھ کے سورج بھی چونک اٹھتا ہے، اجالے دیکھ کے سورج بھی چونک اٹھتا ہے، چمکنے لگتا ہے جب گنبد امام رضا، چمکنے لگتا ہے جب گنبد امام رضا، چمکنے لگ، یہ شعر بھی دیکھیں شاید کسی قابل ہو، نصیب مانگو ہنر مانگو زندگی مانگو، نصیب مانگو ہنر مانگو زندگی مانگو، کھلا ہوا ہے در مرقد امام رضا، کھلا ہوا ہے در مرقد امام رضا، اور یہ شعر میں آپ تمام مومنین کی جانب سے ہمارے آئے ہوئے جو روزے کے خادم حضرات ہیں ان کی نظر کر رہا ہوں۔ کھلا ہوا ہے در مرقد امام رضا، ادھر
ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں، ملی ہے خلد سے یوں سرحد ماں میں۔ ادھر کے دیکھتے ہیں، ملی ہے خلد سے یوں سرحد امام رضا۔ اور ایک پیغام ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں، ملی ہے خلد سے یوں سرحد امام رضا، ملی ہے خلد۔ اور ایک پیغام اور آپ کی پہچان، نماز کو وہ فراموش کر نہیں سکتے، نماز کو وہ فراموش کر نہیں سکتے، نظر میں رکھتے ہیں جو مقصد امام رضا، نظر میں رکھتے ہیں جو مقصد امام رضا، نظر میں رکھتے ہیں جو مقصد امام رضا۔ اور ذاتی مقطع میں اپنے چھوٹے بھائی واسف صاحب کی نظر کر رہا ہوں، انہوں نے ہی مجھے حکم دیا تھا پڑھنے کے لیے، حاضر کر رہا ہوں۔ یزید وقت سے ایران کیوں ڈرے نایاب، کہ یزید وقت سے ایران کیوں ڈرے نایاب، ہے اس کی پشت کے اوپر ید امام رضا، یزید وقت سے ایران کیوں ڈرے نایاب، ہے اس کی پشت کے اوپر ید امام رضا، ہے اس کی پشت کے اوپر ید امام رضا۔ اب یہ لکھنؤ ہے، یہاں مہمان کا استقبال پھولوں سے کیا جاتا ہے، خوشبوؤں سے کیا جاتا ہے، شال پیش کر کے کیا جاتا ہے۔ شال پوشی اور گل پیشی کے مرحلے کے لیے میں اب آپ کو تھوڑی دیر کے لیے زحمت ہوگی، 1-2 منٹ میں، اور اس کے بعد ہمارے نہایت اہم شعراء اور مقررین ہیں۔ میں سب سے پہلے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شمیم الحسن صاحب شمیم الملت سے گزارش کروں گا کہ اپنے دست مبارک سے آیت اللہ مہدی میدوی پور نمائندہ دفتر ولی فقیہ کی خدمت میں یہ شال پیش کر کے ان کا خیر مقدم کریں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ ہمارے بزرگ علماء اور خدام حرم کا یہ اعزاز ہو رہا ہے۔ صلوات اور بھیجیں گے اور ثواب ملے گا۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یہ 8ویں امام کی مدح بھی ہو رہی ہے، صلوات بھیجتے رہیں گے تو آپ کے لیے اور مزید ثواب کا موقع ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ امام باڑہ ہے دیکھیے اور وہ سامنے مسجد ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو دور
دور سے آیا ہو اور دور پہ ٹھہرا ہو اس پہ صلوات قصر ہو جائے. صلوات سب پہ واجب ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے. میں گزارش کروں گا عالی جناب مولانا صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد سید محمد جابر صاحب قبلہ مدیر اصلاح سے کہ وہ ایک پھولوں کا ہار پیش کریں محترم آیت اللہ میدوی پور کی خدمت میں. پھول گلدستہ ہار بولا کہ ہاں آپ والنٹیئرس ہمارے یہ مدد کریں, تعاون فرمائیں. ہاں وہ پیش کریں جناب مولانا جابر صاحب کی خدمت میں دیں تاکہ وہ یہ ہار ان کی خدمت میں پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں حجت الاسلام آقائے مولانا سید اسد رضا صاحب پرنسپل مدرسہ سلطان سلیمانیہ پٹنہ کی سرزمین سے بہار سے تشریف لے آئے. میں گزارش کروں گا کہ ہمارے خدام حرم امام علی رضا محمد زادہ قاسم صاحب زحمت فرما محمد زادہ مقدم کے ہاتھوں سے یہ چھوٹے امام باڑے کے لیے یہ 8ویں امام کی ذریعہ کا تحفہ یہ پیش کر رہے ہیں. یہ لمحہ بہت قیمتی ہے. کافی تاخیر ہو چکی ہے اور میرے لیے آج یہ موقع نہایت ہی جرأت اور ہمت کا ہے کہ ہمارے استاد محترم